بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله الذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. صدق الله العظيم. محترم ومحتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام صحت اور حکمت کے ساتھ آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ معزز ناظرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی عنایت سے مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جو بیمار ہیں میں دعا گو ہوں ان تمام کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفائے کلی، شفائے تامہ نصیب فرمائے۔ بالخصوص ان تمام بیماروں کے لیے جو اس وقت ایمرجنسی وارڈ کے اندر موجود ہیں، ہاسپٹل میں موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنا خاص فضل فرما اور ان پر انہیں شفائے کلی، شفائے تامہ نصیب فرما۔ یقیناً ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے فضل سے ہم سب کو صحت کی دولت ملتی ہے۔ یقیناً ناظرین کرام، بہت سی بے احتیاطیاں بھی کرتے ہیں صحت سے متعلق، لیکن وہ کریم رب سبحان اللہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو شفا بھی وہی دیتا ہے۔ ناظرین کرام، آج گزشتہ کئی عرصوں سے مجھے اس سے متعلق پوچھا گیا اور اس سے متعلق مجھے کہا گیا کہ حکیم صاحب کبھی اس موضوع پر بھی کوئی پروگرام کریں، کہ اکثر حضرات جو ہے آج کل تو ایسا وقت آ چکا ہے کہ بزرگ تو بزرگ، اب تو جوانوں کے سر کے بال بھی جو ہے وہ سفید ہو رہے ہیں۔ اب اس کے لیے مختلف کمپنیوں کے کلرز ہیں، ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ استعمال کرنے کے بعد جو اس کا ری ایکشن ہوتا ہے وہ انتہائی جو ہے خطرناک ثابت ہو رہا ہے، اور اس میں اکثر حضرات کو دیکھا ہے کہ وہ اسکن الرجی کے شکار ہو چکے ہیں، سر پر دانے ہو جاتے ہیں، سر پر الرجی ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اگر ماشاءاللہ باشرہ ہیں تو داڑھی پر بھی وہ اپنا کلر وغیرہ استعمال کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے ان کو اسکن جو ہے وہ اس میں ریڈنس پیدا ہو جاتی ہے، اس میں دانے ہو جاتے ہیں، اس میں مختلف قسم کی جو ہے اسکن الرجی سامنے آتی ہے۔ تو اکثر حضرات جو ہے ایک دفعہ جب کلر لگا لیتے ہیں تو کلر لگانے کے بعد دوبارہ وہ صحیح کئی دفعہ سوچتے ہیں، اچھا کئی ایسے بلڈ پریشر کے مریض ہیں جو بیچارے کلر کا استعمال کرتے ہیں تو ان کا بلڈ پریشر اور شوٹ کر جاتا ہے، یعنی بلڈ پریشر ان کا اور ہائی ہو جاتا ہے، تو وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ اور پوچھتے ہیں کہ کوئی قدرتی طور پر ایسی کوئی چیز ہو جس سے ہم اپنے آپ کو جوان ثابت کریں کہ واقعتاً کہ ہم جوان ہیں۔ چلے بظاہر جو ہے یہ ایک حسن ہے، اور حسن اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ تو یقیناً ناظرین کرام، اب بظاہر جو ہے جوان بچیاں ہیں اور اسی طریقے سے نوجوان ہیں، وہ ان کی عمر سے پہلے اگر بال وائٹ ہو چکے ہیں تو انہیں تو سب سے پہلے اپنی غذا پر توجہ دینی چاہیے، وہ کھاتے کیا ہیں۔ ایک تو یہ کہ زیادہ یعنی کہ فاسٹ فوڈ کا استعمال، یہ سمپل سی بات ہے، کامن سینس کی بات ہے، جب آپ فاسٹ فوڈ ہی کھاتے رہیں گے تو پھر یہ ساری کیفیت ہوگی۔ اس کے علاوہ ہمیشہ یعنی کہ آپ باہر ریسٹورنٹ کا ہی کھانا کھاتے رہیں تو پھر یہ کیفیت رہے گی، حتیٰ کہ بال بھی گریں گے، آپ گنجے بھی ہو جائیں گے، گنج پن بھی ہو جائے گا اور مختلف اور بیماریاں بھی سامنے آئیں گی۔ اچھا، اس کے علاوہ کوشش یہ کریں کہ آپ ہفتے میں ایک آدھ دفعہ ضرور فش کا استعمال کریں۔ فش کا استعمال جو ہے ناظرین کرام وہ آپ کو ہیلتھی رکھے گا، آپ کے بالوں کو جو وقت سے پہلے سفید ہو چکے ہیں انشاءاللہ دوبارہ جو ہے وہ ان کی جڑیں جو ہیں وہ بلیک ہونا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن آپ کوشش یہ کریں کہ وٹامن یعنی کہ جو ہے 3 جو ہے اومیگا 3 جو ہے یہ ضرور لیا کریں۔ اسی طریقے سے اومیگا 3 کے ساتھ ساتھ وٹامن B12 جو ہے اسے بھی لیا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام اپنے غذاؤں میں ہمارے نوجوان، آج کل کے جتنے نوجوان ہیں دالوں کا استعمال نہیں کرتے۔ جہاں دال ہوتی ہے وہاں ہڑتال ہوتی ہے ان کی، وہاں پر جو ہے وہ جب پتہ لگتا ہے کہ امی نے اور بیگم صاحبہ نے آج گھر میں دال بنائی ہے تو وہاں خاموشی سے جو ہے نا باہر سے آرڈر کر دیتے ہیں اور کھانا آ جاتا ہے ان کا ماشاءاللہ ڈور پر۔ لیکن ناظرین کرام یہ سوچنا چاہیے ان کو دالوں کا استعمال بھی آپ کی صحت کے لیے مفید ہے۔ اسی طریقے سے مختلف قسم کے نٹس وغیرہ کا استعمال کرنا یہ بھی آپ کی صحت کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی بالوں کی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ تو اس لیے مختلف نٹس وغیرہ کا استعمال کرنا، لیکن اگر کسی چیز سے الرجی ہے
تو آپ اس سے اجتناب ہی کریں، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ماشاءاللہ سفید بالوں کو کالا کرنے کے لیے قدرتی ہیئر کلر کیا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے؟ ناظرین کرام ایک کامن سینس کی بات ہے، ایک عرصے سے ہمارے جو بزرگ ہیں، بڑے ہیں، وہ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ سر پر مہندی لگاتے تھے، لیکن ہمارے نوجوان جو ہے وہ اورنج کلر کو وہ پسند نہیں کرتے، نہ یہ جوان بچیاں پسند کرتی ہیں، وہ کہتے ہیں دادی اماں بن جائیں گے ہم تو لوگ کہیں کہ مذاق اڑائیں گے، تو اورنج کلر کو نہیں پسند کرتے، وہ تو یا تو ڈارک براؤن کو پسند کرتے ہیں یا پھر ڈارک بلیک ہو، یا یعنی کہ بہرحال بلیک کلر تو سب کا ہی پسندیدہ ہے، بال کالے ہوں تو سب کو ہی پسند آتے ہیں۔ تو اب اکثر جو ہے مجھ سے بھی سوال کرتے ہیں حکیم صاحب آپ کون سا کلر استعمال کرتے ہیں؟ تو سچی بات یہ ہے کہ پہلے تو بالکل بھی میں تو ابھی بھی کلر استعمال کوئی بھی نہیں کرتا، صرف اور صرف کبھی کبھار مہندی لگا لیتا ہوں۔ اچھا مہندی لگانے سے سر میں بڑا سکون آتا ہے۔ دیکھیں صرف مہندی لگانے سے یہ فائدہ نہیں ہوتا کہ آپ کو یعنی کہ آپ کے بال جو ہے وہ ڈائی یعنی کہ وہ اس کو کلر ہو جاتا ہے، بلکہ اگر آپ کو نہیں بھی ہے، آپ کے بال سفید نہیں بھی ہیں، پھر بھی آپ مہندی لگائیں تو اکثر لوگوں کو دیکھیں اسکن الرجی سر پر ہوتی ہے، تو صرف ہنا لگائیں، خالص مہندی لگائیں تو پھر آپ کو کوئی فرق نہیں ہوگا۔ لیکن اب جو اکثر آج کل بھی جو مہندی آ رہی ہے، اس مہندی کے اندر بھی سارا جو ہے وہ یقین جانیے کہ ناظرین کرام سارا کلر ہی یعنی کہ اس کے اندر مختلف کیمیکلز کی ملاوٹ ہے۔ تو یہ خاص طور پر اگر آپ کے بال جو ہے وقت سے پہلے سفید ہو چکے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں اگر آپ کے بال وقت سے پہلے، عمر سے پہلے سفید ہو گئے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے بالوں کو قدرتی ہیئر کلر انشاءاللہ آج میں بتلانے جا رہا ہوں، اور اس پروگرام کے ذریعے سے انشاءاللہ آج آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ خاص طور پر دیکھیں بیفور اینڈ آفٹر آپ کا کلر انشاءاللہ العزیز اس سے بھی خوبصورت آ جائے گا، اس سے بھی بہتر نظر آئے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اسی طرح اس نسخے کو استعمال کرنا ہے جس طرح میں نے آج ذکر کرنا ہے، تو انشاءاللہ پھر آپ شیشے پہ جب دیکھیں گے تو آپ ہیپی ہوں گے کہ آپ کے بالوں کا کلر جو ہے وہ بڑا زبردست ہو گیا ماشاءاللہ۔ تو اس لیے ناظرین کرام اور بالوں کی جڑیں بھی جو ہے اس سے مضبوط ہو جائیں گی، یہ نہیں کہ صرف اور صرف اس سے کلر ہوگا۔ دیکھیں اب جو ہم اس وقت جتنے کلر استعمال کرتے ہیں، یہ آرٹیفیشل کلرز وغیرہ جو ہیں، وہ سب کیا ہے، وہ ہم جب سر پہ جیل قسم کی لگاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو ہے ایک تو اسکن پر الرجی ہو جاتی ہے، اس میں ریڈنس پیدا ہو جاتی ہے، مختلف اور جو ہے وہ ریئیکشن سامنے آ جاتے ہیں لوگوں کی اسکن میں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے بال مزید سفید نہیں ہوں گے، جتنے کلر آپ استعمال کرتے ہیں آپ یہ دیکھ لیں، آج ان کلر کو استعمال کرنے کے بعد بیچاروں کے پہلے تھوڑے بہت بال سفید ہوتے ہیں، جب کلر استعمال کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ تو سارے بال ہی سفید ہو جاتے ہیں، اب بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں یار کیا کریں۔ تو اب اس کے لیے ناظرین کرام یہ نسخہ نوٹ کر لیں، یہ نسخہ بہت ہی مفید ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات بہت اہم ہے، وہ بات یہ اہم ہے کہ نوجوانوں کو سر پر آئل ضرور لگانا ہوگا، میری بہنوں کو، میرے بھائیوں کو سر پر آئل لگانے کی عادت ڈالنی ہوگی۔ ہمارے استاد ایک بڑے زبردست سادے لفظوں میں کہا کرتے تھے بھائی یار یہ جو مشین ہے نا، دماغ کو کہا کرتے تھے یہ مشین ہے، ظاہری بات یہ چل رہی ہے، یہ چل رہی ہے کنٹینیوسلی 24 آور چلتی رہتی ہے، تو ظاہری بات ہے جو پاؤنڈ بنانے والے ہیں وہ تو اس کو چاہتے ہیں کہ اس کو 72 گھنٹے سے بھی زیادہ چلائیں، لیکن 24 آور بہرحال ان کا بھی دماغ چلتا ہی رہتا ہے، چلتا ہی رہتا ہے۔ لیکن ناظرین کرام اگر اس میں آپ آئل نہیں ڈالیں گے، دنیا کی بنائی ہوئی مشین اگر اس کو بھی آئل نہ دیا جائے، ایک گاڑی کا انجن ہے اس کو آئل نہ دیا جائے، آج تو جنگی پیٹرول کی چل رہی ہے، ڈیزل کی چل رہی ہے، تو اس کو آئل نہ دیا جائے تو ناظرین کرام وہ بھی انجن سیز ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہماری مشین ہے، یہ ہمیں پورا ہمارا نظام، ہمارے معاملات یہ سب یہیں سے چلتے ہیں، دماغ سے ہی کام کر رہے ہیں، تو اس کو آئل چاہیے، اس کو دماغ کو تر رکھا کریں، دماغ کو تیل لگایا کریں۔ ہاں اگر آپ نہیں پسند کرتے آفس میں جاتے ہوئے، آپ کسی کام کاج میں آپ کو مہک آتی ہے تو آپ نہ لگائیں، آپ جس دن چھٹی ہوتی ہے اس دن لگا لیا کریں، آپ رات کو تیل لگا لیا کریں، صبح بات کر کے نکل جایا کریں۔ تو یہ ایک سمپل سی بات جو ہے یہ ذہن میں رکھیں، آپ کو آئل لگانا پڑے گا، لیکن انشاءاللہ آنے والے دنوں میں وہ آئل بھی میں آپ کو بتلاؤں گا کہ جس آئل کے لگانے سے آپ کے بال جو ہے انشاءاللہ العزیز ان کی جڑیں مضبوط ہوں گی۔ اور اس سے پہلے بھی میں نے پروگراموں میں نے ذکر کیا بالوں کو، گرتے ہوئے بالوں کو مضبوط کرنے کے لیے مختلف آئل بھی میں نے بتلائے ہیں، لیکن یہ جو اگلا آئل میں انشاءاللہ آپ کو بتلاؤں گا، اگر میرے پاس ابھی ٹائم ہو تو میں انشاءاللہ بھی ذکر کر دوں گا۔ تو انشاءاللہ وہ اس آئل سے کیا فائدہ ہوگا کہ آپ کے جو بال سفید ہو چکے ہیں یعنی کہ عمر سے پہلے، یعنی کہ اکثر نوجوان جو ہے دیکھیں ایک بزرگ ہیں ان کی بالوں میں سفیدی کا آنا یہ قدرتی طور پر ہے، یہ اللہ کی طرف سے ان پر ایک انعام ہے، اور سفید بالوں کے بارے میں احادیث و طیبات کے اندر بھی بہت سی، لیکن کیا ہوتا ہے جب بیگم صاحبہ یہ چاہتی ہیں کہ میرے شوہر جو ہے وہ جوان لگے ہیں، شوہر صاحب چاہتے ہیں میری بیگم صاحبہ جو ہے وہ جوان لگیں،
لیکن اس کے لیے کیا ہے کہ اب اس کے لیے کون سے کلر استعمال کیے جائے، کیا کیے جائے، یہ اب نوٹ کر لیں انشاءاللہ العزیز، آپ انشاءاللہ اچھا لگے گا آپ کو اور بہتر ہوگا۔ اچھا پہلی چیز، آپ سب سے پہلے تو ہینا لیں گے، مہندی لیں گے، مہندی خالص مہندی لے لیں، اس میں کوئی کیمیکل نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا آپ نے اگر پورے سر پر مہندی لگانی ہے تو پھر اس کے حساب سے، اگر آپ کے سر میں الرجی ہے، اسکن الرجی ہو چکی ہے، سر پہ دانے ہو چکے ہیں، تو آپ صرف مہندی لگا دیں، یہی کافی ہے آپ کے لیے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ آپ نے لگانا ہے تو یہ دو پاؤڈر آپ کو نظر آ رہے ہیں، ایک تو گرین کلر کا یہ ہے ہی مہندی، دوسرا جو یہ ہے، یہ ناظرین کرام اس میں آملہ پاؤڈر بھی ہے، اور اسی طریقے سے اس کے اندر اور بھی یعنی کہ پاؤڈر ہے، میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ دیکھیں ایک تو یہ لکھا ہوا ہے انڈیگو پاؤڈر، یہ بھی ایک بہت زبردست پاؤڈر ہے، اگر آپ کو نہ ملے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بادام، اخروٹ، کاجو، پستے، یہ آپ کو کھاتے رہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں یہ ایک نیم کا تیل ہے، یہ نیم کا تیل بھی سر پر لگانا بہت مفید ہے۔ اسی طرح میتھی دانے کا پاؤڈر، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، یہ بھی اس کے اندر شامل کیا جائے گا۔ یہ ایلو ویرا کی جیل یعنی کورغندل، یہ اس کی جیل بھی جو ہے ہم اس میں شامل کریں گے۔ اسی طریقے سے نیم کے پتوں کو سکھا کر اس کا پاؤڈر بھی ہم اس میں شامل کریں گے۔ اور اسی طرح آپ اپنے روزمرہ کی غذاؤں میں لوبیا ہے، وائٹ لوبیا ہے، ریڈ لوبیا ہے، اور باقی غذائیں، ان کو بھی آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایلو ویرا جیل ہے، یہ ناظرین کرام ہماری بالوں کے لیے بہت زبردست ہے، یہ بڑی مضبوط کرتی ہے ہمارے بالوں کی جڑوں کو۔ اسی طریقے سے اب آپ نے لینا ہے ناظرین کرام یہ مہندی، ہنا لینی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے انڈیگو پاؤڈر لینا ہے، اگر مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہ ملے تو کوئی اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ کہاں سے لائیں، کہاں سے ملے گا، اور ایک جو ہے ایک مخمسے میں پڑ جائیں، اور اب کیا کیا کس حکیم صاحب نے کس اس میں ڈال دیا۔ اور میری عادت یہ ہے کہ آسان سے آسان چیز جو آپ کو یہاں UK کے لوکل اسٹور میں بھی مل جائے، اور اسی طرح آسانی سے آپ کے کچن میں بھی موجود ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو ہنا کا پاؤڈر لینا ہے۔ اگر آپ نے پورے سر پر لگانی ہے تو آپ کو اس کے حساب سے، اگر آپ کے بال یعنی کہ بعض لوگوں کے صرف اور صرف سائڈ سے اکثر لوگوں کو سفید ہوتے ہیں، تو صرف اگر سائڈ پہ لگانے ہیں تو آپ کو اتنی مقدار لینی ہے۔ اگر پورے سر پر لگانی ہے تو اس کی مقدار لینے کسی کے یعنی کہ اپنے اپنے حساب سے دیکھ لیں۔ تو آپ نے مقدار جو ہے سب کی سیم رکھنی ہے، یعنی کہ صرف اور صرف فرق اتنا رکھنا ہے کہ ہنا کا جو ہے وہ 1 ٹیبل اسپون جو ہے وہ آپ نے زیادہ ہی رکھنا ہے تمام چیزوں کے۔ اب آپ نے اس کی مقدار میں اس لیے نہیں بتا پا رہا کہ ہر ایک نے اپنے اپنے حساب سے، اپنے سر کے حساب سے، بالوں کے حساب سے، خواتین ہیں ان کے بال لمبے ہیں، کسی کے بال چھوٹے ہیں، کسی کے بال سر پر کم ہے، تو ہر ایک نے اپنے حساب سے مہندی کا جو ہے اس کی کوانٹٹی بنانی ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے، چلے میں ایک سرسری طور پر آپ کو بتا دیتا ہوں، مثال کے طور پر آپ نے 3 ٹیبل اسپون ہنا یعنی خالص مہندی کے لینے، خالص مہندی کے پتے جو پاؤڈر ہوتا ہے وہ آپ نے لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 2 ٹیبل اسپون آملے کے پاؤڈر کے لینے، آملے کا پاؤڈر بھی ہمارے یہاں UK کے لوکل اسٹور میں آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 2 ٹیبل اسپون آپ نے اس میں یعنی کہ اگر آپ کو اسکن الرجی بہت زیادہ ہوتی ہے اور آپ کے سر پہ دانے وغیرہ رہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے یہ کمپلسری نہیں ہے، اس کے اندر سے اس کو آؤٹ کر سکتے ہیں، تو اگر اس کو شامل کریں تو بہت اچھا ہے۔ یہ کیا بولتے ہیں اسے، نیم کا پاؤڈر، نیم کا پاؤڈر یہ آپ 2 ٹیبل اسپون یہ اس میں ڈال دیں۔ اسی طریقے سے 2 ٹیبل اسپون آپ اس میں میتھی دانے کا پاؤڈر ڈال دیں گے۔ اچھا اب ان تمام چیزوں کو کیا کریں گے، اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے۔ اب ہلکا ہلکا پانی ڈال کر اس کو مکس کریں، نیم گرم پانی ہو تو بہت مفید ہے۔ اسی طریقے سے اس میں آپ نے 2 ٹیبل اسپون آپ اس میں آپ ڈالیں گے کافی، ڈارک کافی جو ہے اس کے اندر آپ ڈالیں گے۔ اچھا بہتر یہ ہے، میں جس طریقے کو استعمال کرتا ہوں وہ طریقہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو ڈارک کافی ہے، ڈارک کافی جو ہے، اس کافی کو جو ہے الگ سے اس کا کعوہ تیار کر لیں، الگ سے اس کو پکا لیں، اور اس کے پکانے کے اندر کیا کریں گے، اسی کے ساتھ اگر مہندی گھول لیں تو اور زیادہ مفید ہوتا ہے۔ آپ مثال کے طور پر 2 ٹیبل اسپون کافی ڈال کر تقریباً 2 کپ پانی ڈال کر اس کو خوب اچھی طریقے سے ابالیں۔ اسی کے اندر آپ خالص کالا گڑ جو ہوتا ہے نا، گڑ جو ہم لوگ جو کھاتے ہیں، تو یہ گڑ جو ہے آپ نے اس میں یہ ڈال دیں۔ تقریباً آپ اس میں اگر ٹیبل اسپون کی بات کریں گے تو 3 ٹیبل اسپون آپ اس میں یہ ڈال دیں گے۔ اور اسی طریقے سے اب اس کے اندر آپ تقریباً 1 ٹیبل اسپون اس میں کلونجی بھی ڈال دیں گے۔ یہ 3 چیزوں کا کعوہ بنا دیں گے خوب، جب 1 کپ رہ جائے گا اس کو اتار لیں گے۔ اچھا اتنی مہندی آپ نے کہ اس کے اندر گھول لیں تو وہ آپ کا ایک تھک پیسٹ بن جائے، زیادہ تھک بھی نہ ہو، اتنا ہو کہ آپ اس کو سر پر لگائیں تو وہ یعنی کہ بالوں میں چمٹ جائے، بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، اتنا پتلا ہونا چاہیے، اتنا گاڑھا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا اسی کے ساتھ اب آپ مہندی کو گھول لیں گے، اور اس مہندی کو گھولنے کے بعد آخر میں اس کے اندر آپ کیا ڈالیں گے، نیمبو، لائم جسے کہتے ہیں، نیمبو بھی ڈال سکتے ہیں، لائم بھی ڈال سکتے ہیں،
آپ اس میں 1 ٹیبل اسپون اس میں لائم ڈال دیں، اس کو خوب اچھی طریقے سے مکس کریں، اس کو 7-8 گھنٹے کے لیے، مثال کے طور پر اگر آپ نے رات کو اس کو گیلا کر لیا نا، رات کو اس کو بنا کے چھوڑ دیا، تو صبح اٹھ کر اس کو اپنے سر پر لگا لیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو دائمی نزلہ نہ ہو، یہ بھی ایک ذہن میں رکھیں۔ اکثر لوگوں کو جن کو دائمی نزلہ ہے اور سر ان میں ٹھنڈک ان کی رہتی ہے، تو ان کو کبھی بھی رات کو مہندی نہیں لگانی چاہیے، یہ ذہن میں۔ اور اس کے علاوہ UK یورپ کو موسم اگر جس دن بہت زیادہ سرد ہو، بہت زیادہ ٹھنڈا ہو، تو پھر آپ نے یہ نسخہ صرف اور صرف دن میں استعمال کرنا ہے، اور وہ بھی پھر آپ نے اس سر پہ مہندی لگانے کے بعد باہر نہیں نکلنا ہے، پھر آپ نے اپنے سر کو ڈھک کر رکھنا ہے اور گھر میں ہی رہیں، باہر نہ نکلے، باہر کی ہوا نہ لگے، اور پھر تقریباً 2-2.5 گھنٹے لگے رہنے دیں مہندی کو، اور اس کے بعد سر کو دھو لیں۔ یقین جانے سر کا اتنا ہلکا ہو جائے گا، سکون بھی ہو جائے گا، اور کلر اتنا بہترین ہو جائے گا، پوچھے نہیں۔ اچھا، جن کے بال بہت زیادہ وائٹ ہیں تو ان کو شروع میں شاید اتنا ڈارک کلر نہیں لگے، ہوگا کلر ڈارک، لیکن جب 3-4 مرتبہ آپ اس پر لگائیں گے، 2-3 دفعہ آپ اس پر کلر پہ کلر لگائیں گے اس طریقے سے مہندی بنا کر، تو پھر آپ کا کلر اچھا آئے گا۔ اب بہت سے لوگ جو کہیں گے کہ یار یہ کلر والا کام تو اتنا آسان ہے، یہ کام مشکل ہے، لیکن ناظرین کرام ان لوگوں سے پوچھیے جو بیچارے اسکن الرجی میں مبتلا ہو چکے ہیں، ان کی اسکن خراب ہو چکی ہے کلر وغیرہ کا استعمال کر کے، یہاں تک کہ بال ان کے اور سفید ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ بال ان کے سر کے ختم بھی ہو چکے ہیں، یہ کلر آرٹیفیشل اور کیمیکلز کے کلر استعمال کر کے۔ اب دوبارہ اسی نسخے کو میں بتا رہا ہوں، دوبارہ نوٹ کر لیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ مہندی 3 ٹیبل اسپون، آملے کا پاؤڈر 2 ٹیبل اسپون، اور اسی طریقے سے آپ نے اس میں میتھی دانے کا پاؤڈر 2 ٹیبل اسپون، اور اب اس کے ساتھ یہ آپ نے پاؤڈر لے لیے، 3 پاؤڈر لے لیے، اس کے اندر آپ نیم کا پاؤڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب نیم کا پاؤڈر بھی ملے تو وہ بھی اس میں شامل کرتے ہیں 2 ٹیبل اسپون، اگر نہ ملے تو کوئی حرج نہیں، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ اسکن الرجی سے آپ کو مختلف اور اس کے سائیڈ افیکٹ سے آپ کو بچاتا ہے، اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ کوئی بھی نہیں ہے۔ بہرحال کیا ہے، مختلف لوگوں کی مختلف اسکن ہوتی ہیں، مختلف اسکن کی پرابلمز ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے اگر یہ اس میں نیم کا پاؤڈر استعمال کر لیا جائے تو اس سے کافی بچاؤ ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ کیا کریں گے، قہوہ الگ سے تیار کر لیں، اس میں کافی ڈالیں گے، کافی ڈالیں گے 2 ٹیبل اسپون، اور اس میں آپ کلونجی 1 ٹیبل اسپون، اور اسی طریقے سے اس میں آپ ڈالیں گے گڑ 2 ٹیبل اسپون۔ یہ 3 چیزوں کا آپ قہوہ تیار کریں گے، خوب 2 کپ پانی ڈال کر، جب 1 کپ رہ جائے گا اسے اتار لیں گے۔ ڈارک کافی کا آپ نے قہوہ تیار کرنا ہے، اگر ڈارک کافی نہیں ہے تو پھر آپ نے اس قہوے کو کالی پتی جو ہماری یعنی کہ پاکستانی پتی کہلاتی ہے، بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان جو پکی چائے پینے والے وہ تو جانتے ہیں دانے دار پتی کون سی ہوتی ہے، وہ پتی جو ہے اس کا پھر قہوہ تیار کرنا ہے آپ نے۔ تو یہ قہوہ جو ہے اس کے اندر شامل کر کے اس کے ساتھ مہندی گھول لیں خوب اچھی طریقے سے، آخر میں اس کے اندر لائم 1 ٹیبل اسپون وہ بھی ڈال دیں، اور خوب اس کو مکس کر کے 7-8 گھنٹے کے لیے اس کو چھوڑ دیں، اور دوسرے دن لگا لیں۔ آپ یہ دیکھیں اتنا اچھا کلر آئے گا کہ ماشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے۔ ایک تو یہ نسخہ ہو گیا۔ اچھا، دوسرا نسخہ آپ نوٹ کر لیں، دوسرا نسخہ کیا ہے کہ آپ نے ایک نسخہ یہ لینا ہے کہ آپ نے مہندی لے لینی ہے، مہندی ہینا لے لینی ہے آپ نے 2 ٹیبل اسپون، اپنے سر کے حساب سے میں سرسری طور پر آپ کو بتا رہا ہوں، 1 ٹیبل اسپون آملہ، 1 ٹیبل اسپون آپ نے اس میں ریٹھے ڈالنا ہے، ریٹھے کا پاؤڈر بھی ملتا ہے، ریٹھے کا پاؤڈر پہلے زمانے کے اندر جو خواتین تھی نا وہ اپنے سر کو دھوتی تھی کس کے ساتھ، ریٹھے کے ساتھ، تو ریٹھے کا پاؤڈر جو ہے یہ بھی لے لیں آپ 1 ٹیبل اسپون۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس میں ایلو ویرا جیل سے اس کو اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے، ایلو ویرا جیل جو ہے اس کے اندر اس کو مکس کرنا ہے، اس کے ساتھ آپ نے اس کو خوب اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر آپ نے ہاف لائم ڈال دیں، اس کو چھوڑ دیں، اور پھر دوسرے دن آپ لگا دیں، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ بہت اچھا کلر آئے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اب آپ نے ایک تو یہ ہے کہ میں آپ کو آج ہی بتا دیتا ہوں، انشاءاللہ پھر کبھی ٹائم ملے تو نہ ملے۔ اچھا، ایک آئل بناتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اس آئل کو استعمال کریں گے اس سے بھی آپ کے سر کے بال جو ہے وہ بلیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اچھا، وہ آئل کون سا ہے؟ وہ آئل آپ نے یہ لینا ہے کہ آپ نے لینا ہے سرسوں کا تیل تقریباً 100 گرام، اور آپ نے 50 گرام اس میں لینی ہے کلونجی، آپ نے لینی ہے 50 گرام مہندی، بلکہ 100 گرام آپ مہندی لے لیں، 100 گرام نہیں 50 گرام، کیونکہ 100 گرام آئل ہے تو 50 گرام آپ اس میں مہندی لے لیں، اور ان تینوں چیزوں کو خوب اچھی طریقے سے اس کے اندر پکائیں۔ پکانے کے بعد جب یہ یعنی کہ میتھی یعنی ہینا اور یہ کلونجی یہ اس میں بالکل جل جائیں، تو اب کیا کریں کہ یہ جو تیل ہے نا، اس تیل کو چھان کر پھر کسی جار میں محفوظ کر لیں۔ اب اسی کے اندر آپ نے میتھی دانے کا پاؤڈر بنا لیں، تقریباً آپ 30 گرام،
وہ آپ اس جار کے یعنی اس بوتل کے اندر جس میں تیل ڈالا ہوا اسی کے اندر ڈال کر اس کو چھوڑ دیں. اس تیل کو آپ سر پر لگایا کریں, آپ کے سر کے بالوں کی جڑیں بھی مضبوط ہوں گی اور انشاءاللہ سر کے بال جو ہے وہ بھی آپ کے بلیک ہونا شروع ہو جائیں گے. اس کے علاوہ بھی ناظرین کرام بہت زیادہ نسخے میرے پاس موجود ہیں جس سے انشاءاللہ العزیز آپ کے بال چمکدار ہوں گے, نرم ملائم ہوں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ گرم پانی سے زیادہ سر نہ دھویا کریں. میں اکثر کہا کرتا ہوں ہمارے نوجوان, ہمارے بچے جب بعد میں نہاتے ہیں تو ٹھیک ٹھاک گرم پانی سر میں ڈالتے ہیں, تو گرم پانی سے ہمارے سر کے بالوں کی جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں, اسی سے ہمارے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں. جوان بچیاں بیچاروں کے شادیاں بھی نہیں ہوئی بیچاریوں کی تو سر کے بال سفید ہو گئے, نوجوان بچے ان کی شادیاں نہیں ہوئی کہ سر کے بال سفید ہو گئے. اس کے علاوہ اگر آپ کو دائمی نزلہ رہتا ہے تو دیکھیں نزلہ کیا ہے, نزلہ ایک انتہائی بہت خطرناک مرض ہے. میں ہمیشہ سے بہت پہلے بھی کئی دفعہ یہ واقعہ سنایا, آج پھر بھی سنا دیتا ہوں. ایک بادشاہ وقت تھے, ان کا ایک وزیر تھا, بیمار ہو گیا تھا. دائمی نزلے کے متعلق یہ واقعہ, تو ہم نے بریک پہ بھی جانا, جلدی سے میں سناتا ہوں. تو کیا ہے کہ وہ بادشاہ کا وزیر بیمار ہو گیا, محل میں نہیں آ رہے تھے. بادشاہ نے پوچھا کہاں ہے بھائی ہمارا وہ وزیر؟ کہا جی وہ بیمار ہے اور وہ نہیں آ رہا ہے. تو اس بیچارے کو بخار نزلہ ہو گیا تھا. تو اس نے کہا کہ دوسرے وزیر نے بتایا, بادشاہ نے کہا کہ کل میں تمہیں ملنے کے لیے آ رہا ہوں, اور بادشاہ تمہیں ملنے کے لیے آ رہے ہیں. وہ آئیں گے تو یار دیکھیں گے مجھے, تو میں تو کوئی خاص بیمار نہیں, مجھے نزلہ زکام کھانسی بخار وغیرہ ہے. تو اس نے کیا کیا, اس نے ہاتھ میں پٹی باندھ لی اور اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت, یہ ہاتھ واتھ ٹوٹ گیا اور یہ. تو بادشاہ سلامت نے کہا یار یہ بھی کوئی مرض ہے, مرض ہو تو نزلہ جیسا ہو, زکام جیسا ہو, جو ہے جان ہی نہیں چھوڑتا. تو دائمی نزلہ جو اس نے سوچا یار یہ نزلہ کوئی بیماری نہیں ہے, حالانکہ نزلے کی بیماری اگر دماغ پہ گر جائے دماغ ختم, بالوں پہ گر جائے بال سفید, دانتوں پہ گر جائے دانت ختم, اسی طریقے سے آنکھوں پہ گر جائے جو ہے وہ نزلہ, اور جو کیا ہے پھر وہ آنکھوں کی بینائی ختم. اسی طریقے سے کبھی کبھار بیگم پر نزلہ گر جائے, بیگم صاحبہ بھی کہتی ہے نا مجھ پر سارا نزلہ نہ اتارے نا ابھی, اگر بیگم صاحبہ بھی کبھی نزلہ جو ہے شوہر صاحب پہ اتار دیں تو وہاں بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے یہاں ایک بڑا مشہور مقولہ ہے کراچی کے اندر, کہ جب کسی کو کوئی کسی پہ غصہ اتارتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں کہ یار سارا نزلہ مجھ پر نہ اتارو. تو بہرحال یہ نزلہ جو ہے یہ ایک بیماری ہے, یہ ایک ایسی لطیفے نہیں بنے ہوئے, اس کے پیچھے بڑی ایک پوری ہسٹری ہے. تو اس لیے ناظرین کرام دائمی نزلے والوں کے لیے ایک تو ان کو چنے چبانے چاہیے, بھنے ہوئے چنے چبانے چاہیے. جن کو اکثر کچا کیرے کی شکایت ہے, جن کے نزلہ جو ہے اندر گلے کی طرف جاتا ہے, معدے کی طرف جاتا ہے, اس کو کچا کیرا کہتے ہیں, کیرا. تو یہ کچا نزلہ جو ہوتا ہے یہ اندر کی طرف جاتا ہے, گندا سا عجیب سا ذائقہ ہوتا ہے, اور وہ کچا کیرا ہوتا ہے جو دماغ سے جو ہے وہ معدے کی طرف جا رہا ہوتا ہے. یہ انتہائی یہ بڑی خطرناک مرض ہے, یہ آپ کے معدے کو بھی ختم کر دیتا ہے. تو اس لیے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھنے ہوئے چنے استعمال کرنے چاہیے. بھنے ہوئے چنے رکھ لیں, وہ اپنے ساتھ دن بھر ایک مٹھی بھر رکھ لیں, تھوڑے ایک کر کے کھاتے رہیں, ماشاءاللہ یہ زبردست کا بہترین علاج ہے. اس کے علاوہ بھی ناظرین کرام کوشش کریں کہ میرا قہوہ ضرور استعمال کیا کریں, اور کوشش کریں کہ دیکھیں آپ کے لیے اتنے بہترین نسخے, جو آپ اس وقت پریشان ہیں کہ آپ کے سفید بال جو ہے وہ سیاہ کیسے ہوں گے, کالے کیسے ہوں گے, تو آپ کو اتنے مختصر سے وقت میں اتنے قیمتی نسخے میں نے آپ کو بتا دیے. یہ قیمتی نسخے ناظرین کرام اتنے آسانی سے نہیں مل جاتے. ہم نے اپنے استادوں کے پاس بیٹھ کر ان نسخوں کو بڑی محنت کر کے ان کو جمع کیا, پھر اس کو یاد رکھا ہے, پھر آپ تک پہنچایا ہے. تو اس لیے ناظرین کرام کوشش کریں کہ اگر آپ کسی بھی چیز کو استعمال کرتے ہیں, اگر کسی اسکن پرابلم کے اندر آپ مبتلا ہے تو پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور پھر استعمال کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ کی اسکن پرابلم آلریڈی ہے اور پھر جو ہے آپ کی کوئی نسخہ آپ کو الرجی ہو جائے. لیکن الحمدللہ آج تک کبھی کوئی اس کا ایسا ہوا نہیں ہے الحمدللہ. تو بہرحال میں یہی کہوں گا کہ جن کو اسکن الرجی ہے, ایگزیما ہے, خارش ہے, یا اس کے علاوہ کوئی سورائسس وغیرہ ہے, تو ان کو پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے. بہرحال ناظرین کرام الحمدللہ ثم الحمدللہ آج آپ کو سفید بالوں کو کالا کرنے کے لیے بہترین نسخے بتائے. کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو, اور میری ہمیشہ سے یہ کوشش ہوتی ہے ایوری منڈے کے پروگرام میں کہ آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا ٹاپک جو UK یورپ میں اکثر آپ لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے, اس ڈیمانڈ کو میں پورا کروں. لیکن آپ کے ذہن میں بھی کوئی ایسا ٹاپک ہو, آپ چاہتے ہیں کہ اس ٹاپک پر بھی بات کی جائے, لیکن اس پر بات ہوگی انشاءاللہ. آج کا پروگرام تو ہمارا ان ڈیز میں یہ لاسٹ پروگرام ہے, کیونکہ آگے حج کا مہینہ آ رہا ہے, اور حج کے مہینے میں انشاءاللہ العزیز پھر حج کے پروگرامات جو ہے ماشاءاللہ حرمین طیبین کی باتیں, سبحان اللہ, رات دن اسی کی باتیں ہوں گی, اسی کی یادیں ہوں گی, کیونکہ ہمارا ایمان ہی تو وہیں سے, سبحان اللہ. تو اس لیے ناظرین کرام ماشاءاللہ صحت سے متعلق تو باتیں چلتی رہیں گی. ابھی ہم نے ایک بریک پہ بھی جانا ہے, اور بریک سے واپسی پر انشاءاللہ پھر آپ کی کالز بھی شامل کریں گے, اور نمبر بھی آن ایئر کر دیا جائے گا. چلتے ہیں ایک مختصر سی بریک کی طرف, اور بریک سے واپسی پر انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام صحت اور حکمت انشاءاللہ جاری ہے. چلتے ہیں مختصر.
الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. جی ناظرین کرام، آپ حضرات دیکھ رہے ہیں اسلام چینل اردو اسکائی 755 اور الحمدللہ آپ کا پسندیدہ پروگرام صحت اور حکمت جاری ہے. ناظرین کرام، پچھلے ویک کے کچھ سوالات ہیں، ان کو ابھی شامل کریں گے، ان کے جوابات دیں گے، لیکن اس سے پہلے میں جو ایک تیل کا آئل کا آپ کو نسخہ بتلایا اس کو دوبارہ نوٹ کر لیں. اس میں ایک چیز رہ گئی تھی، کری لیو. کری لیو اب اس میں اس کے پتے بھی آپ لے لیں. تقریباً آپ یہ جو ایک پاکٹ ملتا ہے یہاں کی گروسری کے، اس میں تقریباً جس میں 3 سے 4 یعنی کہ 5 سے 6 ٹہنیاں ہوتی ہیں. اس ٹہنیوں میں جو ہے نا چھوٹے چھوٹے اس کے پتے ہوتے ہیں، تو وہ 5 سے 6 ٹہنیاں لے لیں. اس کے اندر جو ہے آپ پتے جتنے لگے ہوں وہ آپ اس میں ڈال دیں. تقریباً آپ یہ لے لیں، تقریباً 50 سے 55 یا 60 پتے ہوں گے اس کے اندر. وہ پتے بھی اس کے اندر شامل کر لیں. تو کیا کیا تھا آئل کے اندر دوبارہ نوٹ کر لیں. 100 گرام آپ نے مسٹرڈ آئل لینا ہے، 50 گرام مہندی ڈالنی ہے، 50 گرام آملے کا پاؤڈر ڈالنا ہے، اور اسی طریقے سے آپ نے 50 گرام اس میں کلونجی ڈالنی ہے، اور اسی طریقے سے آپ نے اس کے اندر کری لیف جو ہے وہ 50 سے 60 پتے آپ نے وہ ڈالنے ہیں. تازے بھی لے سکتے ہیں، سوکھے بھی کری لیف کو آپ شامل کر سکتے ہیں. اس کو خوب اچھی طریقے سے پکانا ہے. جب یہ جل جائے اس کو اتار لیں. اچھا، اس آئل کی مقدار کو آپ 200 گرام بھی کر سکتے ہیں، کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے. اگر یہ اس میں کیونکہ بہت کم رہ جائے گا پھر آخر میں، تو اس کے مقدار کو آپ بڑھا بھی سکتے ہیں. اچھا، یہ تیل جو ہے، پھر اس کے بعد اس کے اندر آپ نے میتھی دانے کا پاؤڈر 30 گرام، جب یہ بالکل تیار ہو جائے بوتل کے اندر 30 گرام میتھی دانے کا پاؤڈر بھی ڈال سکتے ہیں، میتھی دانے کے دانے بھی ڈال سکتے ہیں. تو وہ ڈال کر چھوڑ دیں، اور ماشاءاللہ 15 دن کے بعد اس آئل کو استعمال کرنا شروع کر دیں. بالوں کی جڑوں پہ لگائیں پابندی کے ساتھ. بڑا قیمتی آئل ہے. اس آئل سے انشاءاللہ آپ کے بال کی جو ہے وہ جڑ سے آپ کے بال جو ہے وہ کالے ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. پچھلے ویک کے بھی کچھ سوالات ہیں، ان کو بھی شامل کریں گے. ابھی بھی لائن پر کافی کالز ہیں، ان کو بھی شامل کر دیں. جی السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو جی. جی السلام علیکم. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی آپ کی آواز میرے کو سنتی ہے. میرا نام مسز کور ہے. مسز کور. مسز کور، لکھبیر کور، اور میری عمر 74 ہے. وزن اور کیا پوچھتے آپ؟ عمر وزن کتنا؟ ویٹ آپ کا؟ وزن میرا 49 kg. اچھا، وزن کافی کم ہے. کیا بات ہے آپ کا؟ ہاں جی، وہی میں بولنے لگی تھی. جو ڈاکٹر بولتے ہیں، کیونکہ 2 سال پہلے ایک دم ہی وزن جو 61 سے 48 49 تک آ گیا تھا. اب شوگر ہے آپ کو؟ کیا ہے؟ ہاں جی. شوگر ہے آپ کو؟ سوری سمجھ نہیں آیا. شوگر ہے؟ شوگر ڈائبٹک ہے؟ نہیں جی نہیں، کوئی شوگر نہیں ہے، بلڈ پریشر بھی نہیں ہے. ایوری تھنگ از اوکے. آئی ایم ویری ایکٹیو لیڈی اینی وے. الحمدللہ. اچھا یہ بتائیں کہ یہ تقریباً ویٹ کتنا عرصے میں آپ کا کم ہونا شروع ہے؟ 2 سال ہو گئے. میری پرابلم کیا تھی، مین پرابلم کیوں ڈاکٹر بولتے ہیں ویٹ لوز ہوا، کہ میرے نا جو دونوں ہاتھ کی انگلیاں ہیں وہ سردی شروع ہوتے ہی سوج جاتی ہیں، ریڈ ہوتی ہیں، پینفل ہوتی ہیں. جو 2019 سے پرابلم ہے. اپ ٹل ناؤ آئی ایم گوئنگ ریگولرلی ٹوائس اے ایئر ٹو سی دا ڈاکٹر ان دا ہاسپٹل. تو وہ بولتے ہیں ڈائگنوز، انہوں نے اسکین کرے، بلڈ ٹیسٹ کرے، اس کے بعد انہوں نے بولا کہ آپ کو رومو آرتھرائٹس ہے. تو بایوپسی بھی لی تھی میری انگلیوں سے، پر اس سے ان کو بہت پتہ نہیں چلا اصل میں کیا ہے. تو جب بھی ونٹر اس سال تو اکتوبر میں شروع ہوئی، اور اپریل میں جا کے میری کیا ہوتا ہے کہ سج جاتی ہے، ریڈ ہوتی ہے، اسپیشلی دا جوائنٹس. جیسے کوئی کنڈا چبھتا ہے نا، پہلے ایسے اسٹارٹ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ اسپریڈ ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ. تو وہ پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر انہوں نے نا کریم دی تھی اسٹیرائڈ، وہ میں نے لگائی اس کے ساتھ. اب کیا ہے کہ اس کے بعد وہ اسکن پھٹ جاتی ہے، سوجن بھی ہوتی ہے، تبھی اسکن بھی پھٹ گئی، پھر اسکن میں پس جی بھر جاتی ہے. تو ایٹ اینڈ میں کیا ہوا، اکتوبر میں شروع ہوا، میں نے 6-7 منتھ بہت سفر کریا، میں ایمرجنسی میں بھی گئی. پھر اپریل میں نے اپنے جی پی کو بولا لک ایٹ مائی فنگر، دے آر پاس از کمنگ. دین ہی گیو می دا اینٹی بایوٹک. پھر اس کے ساتھ وہ پانی جو تھا وہ سوکھ گیا.
میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ناخن تو ٹھیک ہے نا آپ کے؟ ناخن تو ٹھیک ہے؟ ہاں جی ناخن تو ٹھیک ہے، ناخنوں میں فنگس تو نہیں ہے؟ نہیں جی ناخن تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. باقی آپ کے ناخن جسم کے دوسرے جوڑوں میں درد ہوتا ہے؟ نہیں جی انگلیوں کے جوڑوں میں؟ انگلیوں کے جوڑوں میں ہاں جی انگلیوں کے جوڑ ہی سوجتے ہیں اور پھر درد ہوتا ہے اور ساری انگلیوں میں درد ہوتا ہے. ہاں جی ٹھیک ہاں ہے. جی آپ پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. Oh, ٹھیک ہے. thank you very much. It's 5 years. I have to cry every winter long time. Don't worry, you will be happy. انشاءاللہ. نیکسٹ کالر کو شامل کریں گے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی انتی طاہرہ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. حکیم صاحب الحمدللہ. مجھے میرا پوتا ہے، اس کی عمر ہے 11 سال اور اس کا ویٹ جو ہے وہ پتلا دبلا ہی ہے، آپ خود ہی اندازہ لگا لینا. اور اس کا نام عمر ہے. تو اس کو نا حکیم صاحب نزلہ ہے، نزلہ جو ہے وہ بہتا بھی ہے، لیکن ایک جو رائٹ سائڈ والی نک کی سر ہے نا وہ بند ہے. تو میں اس کو بیچارے کو کلونجی کا تیل بھی ڈالتی ہوں، اسٹیم بھی دیتی ہوں، لیکن وہ رات کو نا منہ کھول کے سوتا ہے، پھر آسانی سے سو نہیں سکتا. تو گرتا بھی اتنا ہے، باہر بھی بہت نکلتا ہے، لیکن پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے. صبح کے ٹائم نا 3-4 ٹیشو بیچارہ بھرے جاتے ہیں. تو وہ ناک بند ہونے والا بھی بہت مجھے فکر ہے کہ وہ کیوں اس کا بند ہے ناک، اور اچھا. گرمی اس کو بہت لگتی ہے. بچے کے سینے سے سیٹی جیسی آواز تو نہیں آتی ہے؟ جی رات کو سوتے ہوئے بچے کے سینے سے سیٹی جیسی آواز تو نہیں آتی؟ نہیں سیٹی جیسی نہیں ہے، سیٹی جیسی نہیں اچھا. ہے، لیکن اس کو سانس کا مرض تو نہیں ہے؟ جی نہیں نہیں. الحمدللہ. یہ تقریباً کتنا عرصہ ہو گیا؟ یہ تقریباً 2-3 مہینے ہو گئے. یوگرٹ بہت زیادہ کھاتا ہے، سادہ بھی میٹھا بھی. اب وہ تو پھر آپ نے خود ہی بتا دیا، اس کو ٹھنڈک ہے نا اندر. جی اور یوگرٹ سے گرمی بھی بچانا ہوگا اس کو حکیم ٹھنڈی صاحب، چیزوں سے. گرمی بھی اتنی لگتی ہے نا اس کو کہ کھائے بیچارہ کیا. اتنا اس کی اندر میں گرمی ہے نا کہ کوئی حساب ہی نہیں. ٹھیک ہے، میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. بچے کو قبض کی شکایت تو نہیں ہوتی ہے؟ اس کو قبض بھی ہے نا. کرتے ہیں علاج اس کا بھی، آپ سے آپ کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کرتے ہیں، لیکن جان میں چھوڑتی نہیں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ پروگرام دیکھیں، انشاءاللہ بہتر ہوگا انشاءاللہ. نیکسٹ کالر کو شامل کریں گے جی. السلام علیکم. جی ہیلو السلام علیکم. یس سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام، عمر، وزن، شہر. جی حکیم صاحب سب سے پہلے تو الحمدللہ آپ کا پروگرام ماشاءاللہ اتنا زبردست ہے کہ جتنی بھی تعریف کرو کم ہے. اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے آپ کو سب سے پہلے. اور میرے 2-3 سوال ہے. میرا نام عرفہ ہے، 45 ایئر میری عمر ہے، میں لندن سے بات کر رہی ہوں. وزن کتنا؟ ہاں وزن 71. اچھا فرمائیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر نے مجھے کہا ہے کہ میں باؤنڈری لائن پہ ہوں شوگر کا، اور مجھے ہلدی والے پانی کے ساتھ میتھی دانہ لینے کا طریقہ یہ نہیں مجھے پتا، رات میں لینا ہے یا صبح لینا ہے، خالی پیٹ لینا ہے، اور رات میں لینا ہے. اچھا تو اس کا پاؤڈر کے ساتھ لینا ہے یا پھر ایسے بھگو کے لینا ہے یہ نہیں پتا؟ نہیں پاؤڈر کے ساتھ. پاؤڈر کے ساتھ ایک ٹی اسپون پاؤڈر لے لیں، اور اس کے جی. ساتھ جو ہے سادہ پانی سے بھی لے سکتی ہیں، ہلدی والے پانی کے ساتھ بھی لے سکتی ہیں. اچھا. اور دوسرا کوشچن میرا یہ تھا حکیم صاحب، اس بات کو لے کر میں بہت زیادہ پریشان ہوں. کتنے سال ہو گئے مجھے، میرے بال اتنے زیادہ تیزی سے گر رہے ہیں. پچھلے کم سے کم 20-22 سال ہونے آ گئے. بیٹی میری 22 سال کی ماشاءاللہ، جب سے وہ بورن ہوئی ہے، جب سے میں نے بہت علاج کرائی، ڈاکٹر کے پاس گئی، بہت کچھ میں نے ٹوٹکے وغیرہ بھی کی، کوئی کام نہیں آ رہا. اب تو ریگین ڈاکٹر نے بتایا تھا، وہ بھی میں نے لگا رہی ہوں لگاتار. وہ لگاتے پتہ نہیں پھر تیزی سے گرنا شروع ہو گئے، پوری تال نظر آنے لگ گئی ہے. تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ پلیز اس کے بارے میں کچھ بتائیں. ٹھیک ہے، پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، نیکسٹ کالر کو شامل کریں گے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نام، عمر، وزن، شہر. جی میرا نام ہے عبدالقیوم اور میری عمر ہے 70 ایئرز اولڈ اور میرا ویٹ ہے 52 کلو گرام. وزن 62 اور عمر کے 72؟ نہیں 52. اچھا 52، ماشاء اللہ. فرمائیے سوال. جی اچھا، کچھ ہفتے پہلے تقریباً 6 ویکس اگو مجھے
साइटी का नर्व का पेन शुरू हो गया था। थोड़ा सा जोर से बोलें और मुंह के नजदीक करें रिसीवर को। जी कुछ नियरली 6 वीक्स एगो मुझे तकरीबन ये साइटी का पेन का शुरू हो गया था। ठीक है, तो उसमें से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अभी थोड़ा बेटर है, मगर अनफॉर्चुनेटली क्या वो मेरा राइट लेग है जो नी से लेकर फुट तक तकरीबन पेन ज्यादा होता है, और जिस तरह नमनेस हो नहीं जाता है उस तरह बिल्कुल वो ऐसा हो जाता है, पता नहीं लगता कभी कभी। तो बस मैं चाहता हूँ कि इसके लिए कुछ ऐसी कोई दवा हो या कुछ भी हो। इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, मैं जिक्र करता हूँ। शुगर तो नहीं आपको? चलिए प्रोग्राम देखें इंशाल्लाह। नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाम, उम्र, वजन, शहर। मैं अपनी मिसेज के बारे में बता रहा हूँ आपको, पूछना है जी क्या कर बताइए, सकते हैं उसके लिए। नाम क्या है उनका? वो उनको पॉलिप्स है नाक में। नहीं, नाम बताइए पहले उनका। नाम रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना की उम्र? 65। वजन? 12 स्टोन होगा लगता है मुझे। जी फरमाइए, सवाल क्या? अच्छा, मैं उनको शुरू कहता हूँ, उनके पास पॉलिप्स नाक में हो रही है। नाक में क्या हो रहा है? 12 साल पहले ऑपरेशन हुआ था नाक उससे पहले। नाक में पॉलिप्स कहते हैं ना, ये ठीक है। वो गुजर हाँ, दोनों बाजू ब्लॉक हो जाते हैं जी, और वो 3 दफा ऑपरेशन हुआ है। अभी ये 12 साल के बाद फिर बढ़ गया है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए हमें? अभी गुदूद कितने बड़े? गुदूद एकदम क्लियर, ऐसा अंगूर जैसे नजर आते हैं अंदर। ऑपरेशन कराना पड़ेगा। हाँ जी, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ऑपरेशन कराना पड़ेगा कोई क्योंकि अगर अंगूर जितने बड़े हो गए ना, फिर जाहिर बात है इनकी नाक, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। जी, बहुत आँखी भी, उनकी जबान भी लाल होती है। नहीं, उनको डॉक्टर को दिखाएं और डॉक्टर उनको जैसे डॉक्टर कहें। अब इसको किसी हिकमत के नुस्खे में नहीं जाना चाहिए, आपको टाइम जाया नहीं करना चाहिए। उनको डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर जैसे कहते हैं ऑपरेट करवाएं, वो बहुत जरूरी है इनके लिए। लेकिन वो 3 दफा ऑपरेट करने के बाद, जब ऑपरेट हो जाए ना, उसके बाद तकरीबन कोई महीने के बाद जब उनका जख्म वगैरह ठीक हो जाए तो फिर मुझे बताइएगा, फिर मैं आपको कोई चीज बताऊंगा, फिर दोबारा नहीं बढ़ेगा इंशाल्लाह। अच्छा, इंशाल्लाह ठीक है, इंशाल्लाह प्रोग्राम ठीक है। जी नाज़रीन किराम, हमारे पास वक्त भी कम है और ये इस समझे कि अब ईद के बाद ही इंशाल्लाह प्रोग्राम होगा, तो इससे पहले मेरे ख्याल है कि सबके सवालात के जवाब में देने की कोशिश करूंगा देने की इंशाल्लाह। अच्छा, हमारी बहन थी एक आमिना, इनकी उम्र जो है 24 है, 66 केजी इनका वजन है। डिलीवरी में 1-2 वीक बाकी हैं। कोई इजी बर्थ के लिए कोई दुआ या इसके अलावा कोई नुस्खा वगैरह जरूर बताएं। देखिए खास तौर पर हमारी जो पंजाब के लोग हैं वो जानते ही हैं, खवातीन जो इस आखिरी स्टेज पर होती हैं, एक तो ये है कि उनको नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि उनको वॉक करवाई जाए। वॉक के बाद उनको हाथ पकड़कर उनको एक्सरसाइज करवाया जाए, उनको पाँव के बल बिठाया जाए, फिर खड़ा किया जाए। एक तो ये बेहतरीन, और दूसरा है कि लेग को खोल कर ऐसे बैठा जाए, यानी कि सीधा नहीं रखेंगे, सीधा रख भी नहीं सकती है, लेकिन कोशिश करें इस तरीके से, जितना कर सकें, ज्यादा कर सकें, वो बहुत बेहतर है। अच्छा, एक बात। दूसरी बात ये कि इनको रात को सोने से पहले देसी खालिस घी, दूध के अंदर नीम गर्म दूध हो, हल्दी वाला दूध हो, उसके अंदर नीम तकरीबन आप 1 कप दूध है तो उसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून उसके अंदर घी हो, वो उनको पाबंदी से पिलाएं। अगर घी नहीं मिलता तो खालिस बटर ले लें, लेकिन अगर सांस के मर्ज के मुब्तला हैं या इनको कोई और एलर्जिक है तो फिर आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें, सिर्फ दूध और हल्दी पिलाना शुरू कर दे, बस काफी है। लेकिन बस औकात क्या होता है कि हमारी बच्चियां उल्टी करती हैं, उनको आती नहीं है, उनको पीना नहीं होता है, लेकिन उनको पीना पड़ेगा। आगे जो तकलीफ होगी उस तकलीफ से बचने के लिए, नहीं तो क्या होगा, सीजरिन की तरफ चले जाएंगे, ऑपरेशन आजकल तो यही होता है। तो अगर थोड़ी सी कोशिश करें डिलीवरी से पहले तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आसानी पैदा फरमाएंगे। इसके अलावा आप क्या करें, सूरह मरियम है, इसकी तिलावत कसरत से करें, जितना ज्यादा हो सके रोजाना पाबंदी के साथ सूरह मरियम पढ़ें। इसके बाद पानी अपने पास रख लें, उस पानी पर दम किया करें, जब डिलीवरी होगी उससे पहले भी वो पानी पिए। और इसके अलावा वहां पर जितना ज्यादा आप ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह भी पढ़ सकती है, काफी है। इसकी कसरत करें, अल्लाह पाक इंशाल्लाह ताकत देंगे। लेकिन कोशिश ये करें कि आप जितनी एक्सरसाइज करेंगे, यानी जितनी वॉक करेंगी और जितना उठेंगी बैठेंगी,
تو اس سے انشاءاللہ العزیز آپ کی کیفیت بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا ایک اور ہماری بزرگ ہے ہمارے اختر علی صاحب بھائی ہیں, 54 ان کا وزن ہے, 54 ان کی ایج ہے اور تقریباً 77 ان کا ویٹ ہے. بتا رہے ہیں کہ ان کو جو ہے تقریباً ان کو جو ہے یہ کچھ جسم میں درد رہتا ہے, اور دردوں کے لیے پوچھتے ہیں کہ میتھی دانے میں اور میتھرے میں کیا فرق ہے. تو میں نے وہ بتلا دیا تھا پچھلے پروگرام میں, الحمدللہ وہ ہو گیا تھا. اچھا اس کے علاوہ ہماری بہن ہے ایک اور جویدہ, ان کی عمر جو ہے 43 ہے, 72 kg ان کا وزن ہے. ان کی بیبی جو ہے وہ ہوئی ہے, اس کے بعد سے ان کی ٹانگوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے, اور اب بچی 8 ماہ کی ہوگی لیکن ٹانگوں کا درد نہیں جا رہا. میں نے ایک بتایا تھا کامن سینس کی بات ہے, ہمارے یوکے یورپ میں جتنی بچیاں جو ہے جو نئی ماں بن رہی ہیں وہ کیا کرتی ہیں, وہ ڈلیوری کے بعد ان کو کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جسم گندا ہو گیا بس آپ نہا لو, تو وہ بھی کہتی ہیں نہا لو, تو فوراً نہانا نہیں چاہیے. آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں نا درد زہ جو ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ وہ ایک رات کا بدلہ بھی جو ہے درد زہ کا بدلہ بھی اولاد نہیں ادا کر سکتی. تو یہ ایک معمولی بات نہیں ہے, پورے جسم کا ایک حصہ جو ہے وہ اس وقت نسیں جو ہے وہ گرم ہوتی ہیں, اور اس کے بعد فوراً بھی نہا لینا اور پھر فوراً ہوا لگ جانا, اور جو ہوا لگنی ہے نا اس سے اپنے آپ کو بچائیں. دیکھیں ہمارے یوکے یورپ میں بچیاں ایسی لیگن پہنتی ہیں, یہ نہیں پہننا چاہیے چست لباس, لیکن آپ اوپر سے کوئی ٹراؤزر کھلے شلوار وغیرہ وہ اوپر پہنے, لیکن اندر لیگن ضرور پہنے تاکہ آپ کے نیچے ٹانگوں پر ہوا نہ لگے. اس کے علاوہ اپنے پیٹ وغیرہ پر بھی کپڑا باندھ دیا کریں اس وقت. یہ ہماری بہت زیادہ احتیاطیں ہیں, ماؤں کو پتہ ہی نہیں ہے, مائیں بن رہی ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ اب کیا کرنا ہے, کیا احتیاطیں کرنی ہے. بس ان کو ڈوز کھلائی جاتے ہیں اور بس وہ بھی کہتی ہیں بس ٹھیک ہے, میں تو کوئی پتہ نہیں ہے. یہاں یوکے یورپ میں خواتین جتنی ہے ڈلیوری کے بعد جو ہے فٹافٹ وہ نہا لیتی ہیں. تو بھائی نہانا نہیں چاہیے, یہ ایک سیدھی سیمپل سی بات ہے. فوراً ہاں اپنے آپ کو صاف ضرور کریں, صفائی دیکھیں آدھا ایمان ہے. اب کوئی کہے کہ صفائی نہیں کرنی, صفائی بالکل کریں. صفائی کے لیے مختلف اور طریقے ہیں, تمام کو ٹیشوز وغیرہ سے کپڑے وغیرہ سے اچھے طریقے سے آپ اپنے آپ کو صاف ستھرا کریں, کوئی مذاقے کی بات نہیں ہے, لیکن نہانا نہیں چاہیے. اس کے علاوہ اپنے آپ کو ہوا سے بچائیں. آپ کو گرمی لگتی ہے, آپ کی کیفیت یہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ کو اچھی غذائیں, آپ کو یخنی کا استعمال کرنا چاہیے. یخنی یعنی کہ لیمب کی گردن کی یخنی استعمال کرنی چاہیے. آپ کو پنجیری وغیرہ اچھی غذائیں استعمال کرنی چاہیے, نرم غذائیں استعمال کرنی چاہیے. ہماری بچیاں وہی نارمل غذائیں استعمال کرنا شروع کر دیتی ہیں, گھر کے کھانے مرچ مسالے پیزے اور نہ جانے برگر, وہ یہ سب کچھ کھا رہے ہوتے ہیں. تو پھر کیا غذائیں ہوں گی, کیا حالات ہوں گے. تو اس لیے ان چیزوں پر تھوڑا غور کرنا چاہیے. اب آپ کی ٹانگوں میں درد ہے, ٹانگوں میں درد نہیں جا رہا, تو اب آپ کو مساج کرنا ہوگا, اور ابھی بھی اپنی ٹانگوں کو آپ کو کور کرنا ہوگا. ایسا کوئی جراب لے لیں جو لمبے موزے ہوں, جو صرف آپ کے پاؤں کے ٹخنوں سے لے کر اوپر یعنی کہ ران تک آ جائیں, تو وہ آپ پہنا کریں. اس کے اندر آپ کو تیل لگانا ہوگا. تیل کس سے مساج کرنا ہوگا, آپ کو سرسوں کا تیل اور تیز پتے کے آئل کو بنانا تیار کرنا ہوگا. تیز پتے کے لے لیں آپ تقریباً 15 سے 20, اور 100 گرام آئل لے لیں. اس کو آئل کو فرائی پین میں ڈال کر خوب اچھی طریقے سے گرم کریں. اس میں تیز پتے ڈال دیں چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے, اس کو جلا دیں. جب یہ جل جائیں اس کو تیل کو اتار دیں, اس سے اپنے ٹانگوں کا مساج کریں, اور پھر اوپر لیگن وغیرہ پہن لیں, رات کو سو جائیں, اور صبح اسی طریقے سے فوراً ہوا نہ لگنے دیں. آپ کو یہ پہلے رکھنا ہوگا. اس سے انشاءاللہ آپ کے یہ درد وغیرہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. پھر کبھی انشاءاللہ ڈلیوری کے بعد کی, اور ڈلیوری کے جو خواتین کے مسائل ہیں اس پر انشاءاللہ میں ایک پروگرام کروں گا انشاءاللہ عید کے بعد انشاءاللہ. اچھا شیراز صاحب ان کی عمر 68 ہے اور 12 سٹون کا وزن ہے. ہرنیہ کا علاج بتائیں. دیکھیں ہرنیہ کا علاج میرے پاس بہترین یہ ہے کہ آپ صبح نہار منہ اول آخر درود شریف پڑھیں تقریباً 3 دفعہ, اور درمیان میں سورہ طارق جو ہے وہ آپ 41 ٹائم پڑھیں گے. 41 ٹائم نہیں پڑھ سکتے آپ 11 ٹائم پڑھ لیں. اور آپ ہلدی والا پانی بنائیں گے, کلونجی والا پانی بنائیں گے. ہلدی کا آپ ٹکڑا لیں گے 3 انچ کا ٹکڑا لے لیں, اور اسی طرح کلونجی لے لیں 1 ٹی اسپون. اس کو خوب اچھی طریقے سے ابالیں گے. 2 کپ پانی ڈال کے جب 1 کپ رہ جائے گا اس کو کاوے کے اندر اس پر دم کریں گے. اس کاوے کو صبح کے وقت میں پیئیں گے نہار منہ, اسی طرح رات کو سوتے وقت. ہرنیہ کا بہترین علاج ہے. اس کے علاوہ آپ جہاں پر ہرنی آپ کو محسوس ہوتی ہے وہاں بھی سورہ طارق جو ہے پڑھ کر دم کیا کریں. اچھا اس کے علاوہ لندن سے مس کور ہے, ان کی عمر 72 ہے, 49 kg ان کا وزن ہے. وزن دن بدن کم ہو رہا ہے ان کا, اور بتا رہی ہیں کہ کافی 2 سال پہلے جو ہے ان کے ہاتھوں کی انگلیوں میں جوڑوں میں جو سوجن ہوئی تھی, ریڈنس ہو جاتی تھی. اس کے بعد سے پھر ڈاکٹروں نے آرتھرائٹس ان کو ڈائگنوز کی ہے. تو ابھی بھی چبھن سی ہوتی ہے, پہلے بھی چبھن ہوتی تھی, جیسے ونٹر آتا ہے تو ان کی پھر یہ کیفیت زیادہ ہو جاتی ہے. تو اب اس دیکھیں آرتھرائٹس کا میرے پاس بہترین علاج میتھی دانا ہے. میتھی دانے کو رات کو آپ گرائنڈ کر کے پاؤڈر بنائیں, اور گرائنڈ کر کے پاؤڈر بنا دیں. رات کو سوتے وقت آپ اس کو ہلدی والے دودھ بنا لیں.
ہلدی والا دودھ بنائے، اس کے ساتھ 1 ٹی اسپون میتھی دانہ کھا لیں، اوپر سے ہلدی والا دودھ پی لیں. اس سے آپ کے ارتھرائٹس کا اور اس کے علاوہ جوڑوں کے درد کے لیے وہی آئل استعمال کریں جو بہن کو میں نے پیچھے بتلایا ہے، یعنی کہ تیز پتے والا آئل. وہ آپ یوٹیوب پر بھی سرچ کر کے مل سکتا ہے آپ کو. اچھا، ہماری انٹی طاہرہ، ان کے پوتے ہیں 11 سال کے، وزن ان کا کم ہے اور نزلہ بہت زیادہ بہتا ہے. اسی طرح رائٹ سائڈ کے جو ناک کا حصہ ہے، اس میں یہ ناک بند رہتی ہے اور تقریباً 2-3 مہینے ہو رہے ہیں اس طریقے سے. اور گرمی بچے کو بہت زیادہ لگتی ہے، قبض بھی رہتی ہے. تو سب سے پہلے قبض کا علاج کرنا ہوگا. بچے کو آپ قبض کے لیے دودھ کے اندر 1 چمچ کیسٹر آئل، 1 ٹی اسپون دودھ نیم گرم لے لیں، 1 کپ لے لیں، اس کے اندر 1 ٹی اسپون کیسٹر آئل دے دیں. بچے کو ایک تو یہ پلائیں. دوسرا، دن میں بچہ یوگرٹ وغیرہ دن میں آپ دے سکتے ہیں، رات کو بچے کو یوگرٹ وغیرہ نہ دیں، وہ بھی کھانے کے درمیان میں دیں. کھانا وغیرہ کھلاتے ہیں اس کے درمیان میں دیں. اس کے علاوہ بچے کو کوشش یہ کریں کہ صبح انڈا بوائل کر کے ضرور دیں. ایک ایگ ابال کر دیں، لیکن ہاف بوائل ایگ ہونا چاہیے، اس پر کالی مرچی ڈال کر دیں پابندی کے ساتھ. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ بچے کے یہ نزلہ ٹھیک ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ دن میں اس کو چنے دیا کریں. بچے کو بنے ہوئے چنے بنا کر دیں، اس کے اوپر اگر گڑ کا شیرہ بنا کر اس کو لگا کر دیتے تو بچہ شوق سے کھائے گا انشاءاللہ. اچھا، اس کے بعد جو ہے ہماری بہن عرفہ ہے، تعریف کریں گے پروگرام کا، بہت شکریہ. اس کے علاوہ ان کی عمر 45 ہے، 71 kg ان کا وزن ہے، شوگر باؤنڈری لائن پر ہے اور بال اس کے حوالے سے میتھی دانے کے حوالے سے پوچھ رہی تھی، میں نے بتا دیا ان کو. اس کے بعد بال بہت زیادہ تیزی سے گر رہے ہیں، اس کے لیے کچھ بتائیں. فینوگریک آئل لے لیں، میتھی دانے کا تیل لے لیں، اس کا سر کا مساج کریں اور سر کے بالوں کی جڑوں پر لگائیں. آسانی سے مل جاتا ہے، تو اس سے انشاءاللہ کافی حد تک بہتری آنا شروع ہو جائے گی. پھر آگے جا کر میں انشاءاللہ نسخے کچھ بتاؤں گا. عبد القیوم صاحب، ان کی عمر 72 ہے، 62 kg ان کا وزن ہے. کچھ ہفتے پہلے ان کو شاٹیکے کا پین ہوا تھا، تو ابھی ان کے رائٹ لیگ جو ہے نا وہ تقریباً سو جاتی ہے، یعنی اس میں نمنس ہو جاتی ہے. اس کا کچھ بتلائیں دے. لیکن شاٹیکے کا بہترین علاج ایک تو یہ ہے کہ آپ دروازے کے باہر والے حصے میں جو دروازے کے چوکاٹ ہے یہاں کھڑے ہوں. ایک بڑے بزرگوں کا ایک طریقہ ہے، تو اپنا سانس اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. اپنی ٹانگ کو جھٹکا دیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مرتبہ، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، جسم کو بالکل بالکل ڈھیلا کر کے چھوڑ کے یہ 3 دفعہ کریں. ایک کام. دوسرا کام یہ کریں کہ آپ تیز پتے کا آئل بنائیں، اس تیز پتے کے آئل کا مساج کریں پابندی کے ساتھ. اور اس کے علاوہ کوشش کریں کسی سہارے کے ساتھ، ایک تو اپنے واک کریں، واک کرنے کے بعد آنے کے بعد تھوڑا اوپر نیچے بیٹھا کریں. اور اس کے علاوہ اگر آپ کا کولیسٹرول ہائی نہیں ہے تو آپ کیا کریں کہ آرگینک انڈے کی زردی لے لیں، دیسی انڈے کی. اس کو رات کو ہلدی والا دودھ بنائیں، اس کے اندر 1 زردی ڈال کے اس کو پھینٹ کے پی لیں. 3 دن پئیں، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ شاٹیکے کا درد ختم ہو جائے گا. اس کے علاوہ بھی بہت سے نسخے انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ بتاؤں گا. اچھا، رضیہ سلطانہ ہمارے بزرگ تھے، ان کے شوہر ہیں، انہوں نے جو ہے کال کی، رضیہ سلطانہ کے انہوں نے کال کی اور بتایا کہ ان کی عمر 65 ہے، 12 اسٹون کا وزن ہے. ناک میں غدود ہو گئے اس کے، اور غدود جو ہے وہ انگور کے برابر ہے. میں نے ان کو بتایا کہ آپ اس کو آپریٹ کرائیں، اس کا کیا علاج ہے. دیکھیں، اگر تو غدود چھوٹے ہیں تو اس کا علاج بھی ہمارے پاس موجود ہے، کولونجی کا تیل. اس کے علاوہ 1-2 نسخے اور ہیں، پھر میں کبھی انشاءاللہ ذکر کروں گا. لیکن اگر غدود بہت زیادہ بڑھ گئے پھر آپ کو نسخوں کے انتظار میں نہیں رہنا چاہیے، ادھر ادھر وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، ڈاکٹر جیسے کہیں ان کے مشورے پر عمل کرنا چاہیے. ناظرین کرام، کوشش میں نے کی ہے کہ آج کے پروگرام کے اندر پچھلے بھی سوالات کے جوابات دے دی جائیں، کیونکہ اب عید کے بعد انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام ہوگا اور لائیو ہوگا. انشاءاللہ آپ سے وقتاً فوقتاً پھر ملاقات ہوتی رہے گی، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ العزیز آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. آنے والے مہینہ ماہ ذی الحجہ ہے، اس میں خوب عبادتیں کریں، خوب اللہ کی خاص ایام آ رہے ہیں، ان میں کوشش کریں کہ عبادت کریں، اللہ سے مانگیں. بیمار ہیں، پریشان ہیں، کچھ بھی ہے، اللہ کی بارگاہ میں ان ایام کے اندر دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. تو اس لیے وقت ضائع نہ کریں، اپنی صحت سے متعلق دعائیں کریں. اگر آپ دنیا میں کہتے ہیں کہ جو بندہ جو چیز چاہتا ہے وہ دوسروں کو دینا شروع کر دے. اگر آپ کو صحت چاہیے، بیماروں کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں، بیماروں کی عیادت کرنا شروع کر دیں. ہم نے آج معاشرے کے اندر بیماروں کی عیادت کرنا، بیماروں کی دیکھ بھال کرنا، یہ سب کو چھوڑ دیا. یہ وہاں کرتے ہیں جہاں صرف کیئرر ہیں، جہاں کچھ پیسے ملتے ہیں تو وہاں تو لوگ بیماروں کی خدمت کرتے ہیں. اس کے علاوہ اب تو لوگ اپنی اولادیں بھی اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتی. کئی دفعہ میں نے پروگراموں میں ذکر کیا ہے، بیچارے بزرگ اپنے جسم کے دردوں کو شکایت کرتے ہیں. اولادوں کو کہتا ہوں یار اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، ان کے روزانہ بیٹھو، ان کے پاؤں کا مساج کرو، ان کے جسم کا مساج کرو، تاکہ تمہیں ترقی ملے، تمہیں کامیابی ملے، کل تمہاری اولادیں تمہاری فرمانبردار ہو. تو اس لیے ناظرین کرام، دنیا میں بہت کچھ آپ کو ملے گا، لیکن یقین جانیے اگر آپ صحت چاہتے ہیں تو دوسروں کی صحت کا خیال رکھا کریں.
اپنے خاص طور پر اپنے والدین کی صحت کا ضرور خیال رکھا کریں، ان کو وقت دیا کریں، اور جب ان کو آپ وقت دیں گے نا تو یقین جانیے ان کی بیماریاں خود بخود آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو ناظرین کرام الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج کا پروگرام اور اس کے علاوہ کئی پروگرام جتنے بھی کیے بڑے مفید بنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ بڑا تیاری کرنے کے بعد اپنے اساتذہ کی جو پرانے نسخے ہیں، ہماری نوٹ بکس ہیں، ان کو نکال کر آپ کے لیے تمام نسخے جو میں آپ تک پہنچاتا ہوں، لیکن آپ ان نسخوں کو ایک معمولی نہ سمجھا کریں، یہ بہت قیمتی نسخے ہیں۔ میں ہمیشہ سے کہا کرتا ہوں کہ مجھے یاد ہے جب ہمارے استاد بیٹھا کرتے تھے تو ہمارا وہ جو ہے نوٹ بک اور اس طرح پین ہمارے ہاتھ میں ہوتا تھا، جس دن ہمیں کوئی وہ نسخہ بتاتے تھے وہ دن ہمارا عید کا دن ہوتا تھا، اور یعنی کہ ہمیں اتنی خوشی ہوتی تھی اندر سے، آج استاد حکیم نے ہمیں جو ہے فلاں جو ہے نسخہ بتا دیا۔ اور آج نسخے جو ہے ظاہری بات ہے یوٹیوب کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ ہی حکیم بنا ہوا ہے، ہر بندہ ہی ڈاکٹر بنا ہوا ہے، لیکن ناظرین کرام کوشش کیا کریں ان نسخوں سے فائدہ اٹھائیں، فائدہ، اور ہمیشہ چیزوں کو استعمال کریں۔ کسی بھی چیز کے متعلق کوئی بھی معلومات کرنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ ناظرین کرام اس پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اجازت دیجیے گا اپنے میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی کو، اسلام چینل اردو کی پوری ٹیم کو اس دعا کے ساتھ کہ یا رب العالمین جا اکرم الاکرمین، تو تمام بیماروں کو شفاء کلی نصیب فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرۃ۔